یعنی بڑا لطف آیا، بڑا مست ہو جاتا ہے انسان کے انسان ہونے کا پتہ لگتا ہے، ورنہ تو ہم مشین ہیں اگر ہم اسی طرح سے گزار دیں۔ سال کی جو سب سے چھوٹی رات ہے، اعتماد کے چھڑکاؤ سے اسے تقویت ملتی ہے۔ واہ، اپنی مسز کی یا مسز اپنے ہسبینڈ کی اصلاح کرنا چاہے، بھائی محبوب کی اصلاح نہیں کرنی ہوتی، اس پہ خود کو بس وارا جاتا ہے، عاشقین کی فہرست کے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ باہر جو دنیا بھر کے غم ہوتے ہیں وہ گھر میں اچھی بیوی کے ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ یعنی جو محبوب ہوتا ہے اسے نیچا دکھانے کے منصوبے نہیں بنائے جاتے، اسے دبانے کی پلاننگز نہیں کی جاتی، اس پہ خود کو بس وارا جاتا ہے۔ اور کام ہمیں کیا آتا ہے سوائے محبت پھیلانے کے، کہ محبت کرو، خوش طبع رہو۔ یعنی اس جملے کو محسوس کیجیے تو اس کی ایک مسکراہٹ سارے غم اتار دیا گیا۔ افتخار بھائی، اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے تو اسے چاہیے کہ محبت کر کے دیکھے۔ واہ، اور وہ میں نے ایک لائن پڑھی تھی، مجھے بڑا مزہ آیا وہ لائن پڑھ کے۔ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ محبت کرنے والے آدمی کے لیے یا محبت کرنے والے انسان کے لیے پوری دنیا کی، یہ 8 ارب کا جو گلوب ہے، پوری دنیا کی آبادی ایک شخص ہے۔ واہ واہ۔ یعنی بڑا لطف آیا، بڑا مست ہو جاتا ہے انسان۔ یعنی یہ بڑی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جس سے انسان کے انسان ہونے کا پتہ لگتا ہے، ورنہ تو ہم مشین ہیں اگر ہم اسی طرح سے گزار دیں۔ اور محبت اس انسان ہونے کی بنیاد ہے، انسانیت ہے۔ وہ اس نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہماری عمریں بہت مختصر سی ہیں، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے پسندیدہ شخص کے، اپنے محبوب کے انتظار میں سال کی جو سب سے چھوٹی رات ہے اس میں وہ انتظار کر کے دیکھیں، واہ واہ۔ تو اسے معلوم ہوگا کہ شاید قیامت آ جائے گی۔ کیا تو یہ جو محبت کی کھیتی ہے یہ اخلاص کے بیج سے اگتی ہے، اعتماد کے چھڑکاؤ سے اسے تقویت ملتی ہے، واہ اور احترام کی کھاد سے یہ پھل پھول آتی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ اچھا سمر بھائی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے محبوب کی، اپنی مسز کی یا مسز اپنے ہسبینڈ کی اصلاح کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ ذرا کائنڈلی ایکسپلین کیجیے۔ یہ بڑی مزے کا سوال ہے، یہ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ پوچھا جاتا ہے، مجھ سے کئی دفعہ پوچھا گیا، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی محبوب کی اصلاح نہیں کرنی ہوتی، اس سے عشق کرنا ہوتا ہے۔ تو عشق جب ہو جاتا ہے تو اصلاح خود بخود ہو جایا کرتی ہے۔ یعنی جو محبوب ہوتا ہے اسے نیچا دکھانے کے منصوبے نہیں بنائے جاتے، اسے دبانے کی پلاننگز نہیں کی جاتی، اس پہ خود کو بس وارا جاتا ہے۔ جب وار دیتے ہیں تو پھر یہ جو تلخ و شیریں کی، یعنی حالات آتے رہتے ہیں تلخ و شیریں، لیکن اس کی جو بوٹیاں ہیں نقصان دہ وہ نقصان نہیں پہنچاتی، اور جو فرزندان ابلیس ہوتے ہیں وہ نامراد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مختصر بات یہ ہے، باقی تفصیلات تو کئی ہو سکتی ہیں۔ اچھا سمر بھائی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو محبوب ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے چلے ہماری مسز ہیں، مسز کے لیے شوہر ہے، مطلب ہمیں کیسے، ہماری سوسائٹی میں دیکھیے سمجھوتے ہیں، ہم تو سمجھوتے کی بنیاد پہ اپنا ریلیشن بنائے ہوئے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں آپس میں محبت ہے، انہیں میرے ساتھ محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ اس کے اوپر ہم ایک پوری ویڈیو کر چکے ہیں، اور اس کا مختصر، وہ تو تفصیل تو خیر پھر اگین بہت ساری ہیں، ہم کبھی تفصیل کے اندر بھی باتیں کریں گے، لیکن آج کیونکہ مختصر ہم اکٹھے ہوئے ہیں اچانک سے، تو بس ہم کلکس کے اندر جواب لینا چاہ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی محبوب کا انتظار رہتا ہے، وہ باہر گیا ہوا ہے، آپ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، وہ موجود نہیں ہے، آپ بے قراری محسوس کرتے ہیں، اگر یہ والی کیفیت ہے اس کے
غیب میں، اس کے غائب ہونے میں، وہ موجود نہ ہونے میں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد ملنی چاہیے. آپ زمرۂ محبت کے اندر، عاشقین کی فہرست کے اندر شامل کیے جاتے ہیں. اچھا سمر بھائی، یہ ہماری جو مسلم تاریخ ہے اس میں اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہ محبت، محبوب اور یہ عشق، یہ ذرا بتائیں کہ ہماری مسلم تاریخ کے اندر اس کی کوئی مثال ملتی ہو. اچھا، یہ ہماری تو مسلم تاریخ بڑی ریچ ہے. ہمارے یہاں پہ تو یہ محبت کی تاریخ ہے. یوں ہی تو 1000 سال ہم نے رول نہیں کیا ہے. 1000 سال ہماری محبت کا معاشرہ قائم رہا ہے. یہ تو جب ہم زوال زدہ ہو گئے تو یہ نفرتیں، کدورتیں، اور یہ زوال کی وجہ بھی یہی بنی تھی، تفرقے، انتشار. تو ہمارا کیونکہ کام ہی یہی ہے، ہم پوری اور کام ہمیں کیا آتا ہے سوائے محبت پھیلانے کے، پوری زندگی کمائے یہی ہے. تو ہماری تاریخ تو بھری پڑی ہے. جیسے امیر خراسان تھے عبداللہ بن طاہر، انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ محبت کرو، خوش طبع رہو گے. یعنی اس جملے کو محسوس کیجئے، محبت کرو، خوش طبع رہو گے، تو ورنہ سڑیل بنو گے. اسی طرح ایک صاحب گزرے ہیں، حسن بن علیل یا الیل ان کا نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 محبت کرنے والوں کو دیکھا، وہ پوری رات باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو مطلب ٹائم نہیں گزرتا نا. اسی طرح ہمارے یہاں پہ ایک بزرگ گزرے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے یہ کہا کہ باہر جو دنیا بھر کے غم ہوتے ہیں وہ گھر میں اچھی بیوی کے ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں. محسوس کرنے والی بات ہے کہ باہر انسان ٹکریں مارتا رہے، اسے روز پتہ نہیں کتنے کتنے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس کس سے ڈانٹ کھانی پڑتی ہے اگر ایک امپلائی ہے تو. لیکن وہ کہتے ہیں جب وہ گھر جاتے ہیں اور وہ بیوی واقعی محبوب بیوی ہو تو اس کی ایک مسکراہٹ اس کے سارے غم اتار دیا کرتی ہے. اسی طرح مجدد فکر اسلامی حکیم الامت مرشد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی کیا بات ہے اقبال کی. تو وہ یہ کہتے ہیں، میرے پاس لکھا ہوا ہے ان کا ایک کوٹ، میں وہ دیکھ ہی کے پڑھتا ہوں تاکہ وہ پوری ایسنس جو ہے وہ برقرار رہے. تو اقبال کہتے ہیں، "The beauties of nature can be realized only through the eyes of a lover. Hence, the importance of true marriage." وہ آپ تو جانتے ہیں، میں اور تحریم ایسے ہی تھے. تو آخر پہ یہ ایک شعر بھی آ گیا تو میں یہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ مکان جسم کے بلور میں مہکتے ہیں، مکان جسم کے بلور میں مہکتے ہیں، یہ دل میرا گل خاص اور تیری خوشبو.